اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ زبان سے اقرار بتاتا ہے۔ اب جب بھی کوئی عبادت ہوگی وہ عبادت کی شکل چھوٹی ہو، عبادت کی شکل بڑی ہو، عبادت جسمانی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، قلبی ہو، روحانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، یہاں کریں یا وہاں کریں، کہیں کریں، جس بھی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج اور عمرے کی شکل میں ہو، دیگر عبادات کی شکل میں ہو، وہ ہوگی تو صرف رب کے لیے اور ہوگی تو نبی کے طریقے سے۔ یہ ہے اس اقرار کا ہلکا سا مفہوم۔ اور آپ اسی پہلے والے پلرز پر آپ بقیہ چاروں پلرز کو ملا کے چلیں گے۔ یہ چھت سارے پلرز پہ ٹکی ہے۔ اس چھت کو ایسے حساب سے رکھا گیا ہے کہ یہ سب کا سہارا لے کے کھڑی ہے، ایسا نہیں ہے کسی ایک کا۔ ہاں، جو بیچ میں ہیں، جو مین پوائنٹ پہ ہیں، ان کا زیادہ سہارا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بیس کی بیس ہے، یہ بیس کی بیس ہے۔ آپ بیس کے اندر ہیں اور ایک ایریا فلائٹ لائن ہے، بیس کے اندر رہتے ہوئے بھی وہاں نہیں جا سکتے آپ، اگر آپ کے کالم میں ایریا گرین نہ کیا ہو۔ یہ بیس کا بیس ہے۔ اب اس بیس کے بیس پر سارے بیس کو ٹیلی کیا جائے گا۔ وہ تقیم الصلاۃ، نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اب نماز اللہ کے لیے ہوگی۔ صلاۃ غوثیہ پڑھنے والے ذرا سوچیں، صلاۃ غوثیہ پڑھ کے جنت کی امید نہ لگائیے گا۔ صلاۃ غوثیہ، نماز دیکھیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ایک بزرگ بندے کی نماز، بزرگ کی نماز۔ کبھی صلاۃ محمدیہ بھی پڑھی، صدیقیہ پڑھی، کبھی فاروقیہ، عثمانیہ، حیدریہ، غوثیہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی لاج کہاں رکھی آپ نے؟ یہ لاج نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ مذاق ہے اور نہ سمجھی ہے اور کتاب و سنت کی روح سے کھلواڑ ہے۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ رب کا فریضہ، اس کا حکم مان کر دل میں کسی قسم کی تنگی کے بغیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ادا کیا جائے، تب جا کر کے اسلام کے تیسرا بنیاد کو آپ اس پر کھڑا اتریں گے۔ وہ تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دھوپ بڑی سخت ہے، دن بڑے لمبے ہیں، نہ دھوپ کی سختی اتر بن سکتی، نہ دن کا طویل اور لمبا ہونا اتر بن سکتا۔ اللہ کا حکم آ گیا، نبی نے اس پہ اشارہ کر دیا۔ اب روزے رکھے جائیں گے رب کی رضا کے لیے۔ رکھے کیسے جائیں گے؟ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو بھوک پیاس اور دیگر تمام مفطرات سے بچ کر اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں کو کرتے ہوئے منہیات سے بچا کر آپ ان اوقات کو پورا کریں، تب یہ روزہ کہلاتا ہے، تب یہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، تب اسے وہ تصوم رمضان پر کھڑا اترنا ہوتا ہے۔ وہ تحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا، اور حج بھی کرنا ہے رب کی رضا کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکل رہے ہیں مدینہ سے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ یہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، لا ریا ولا سمعہ، میں دکھانے کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، تیرے لیے حج کے لیے نکلا ہوں۔ آج ہمیں بھی اس پر توجہ دینا چاہیے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اب حج بھی ہوگا تو اللہ کے لیے ہوگا، واشہد ان محمد رسول اللہ، اب حج کا جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ نبوی ہوگا، اس سے ہٹ کے کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔